السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ بحران در بحران، ایک بحران کو حل کرتے کرتے ایک اور بحران کو جنم دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں معاملہ ہے عام انتخابات کا، اس سے پہلے معاملہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کا، اور انتخابات میں تاخیر کا از خود نوٹس لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ آج اس کی پہلی سماعت تھی، 9 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی ہے، اور اس میں سوال اٹھا دیے گئے ہیں، اعتراضات بینچ کے اوپر اور اٹھائے گئے سوالات کے اوپر عدالت کے اندر سے ہی آگے ہیں۔ ہم نے بھی گزارش کی تھی پہلے دن جب یہ بینچ تشکیل پایا تھا کہ متنازع بینچ ہوگا، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں 2 جج صاحبان ایسے ہیں جو پہلے سے متنازع ہو چکے ہوئے ہیں، جن کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا چکے ہوئے ہیں اس بینچ میں شامل ہونے سے پہلے۔ ان میں سے ایک جج وہ ہیں جن کی آڈیو لیک آ چکی ہوئی ہے، اور دوسرا 2 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہے سپریم کورٹ کے، ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ہے یہی ہے، آئین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، آئین کے اوپر عمل درآمد سے حکومت کترا رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے اگر اس میں انٹروین کی ہے، مداخلت کیا ہی ہے، تو پھر سپریم کورٹ کو چاہیے یہ تھا کہ بینچ کو ایسا تشکیل دیتے تاکہ اس میں جانبداری کا تصور نہ ہوتا، تاکہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا۔ آج ہی جب سماعت ہو رہی تھی، اسی وقت پاکستان بار کونسل نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے مطالبہ کیا ہے کہ سینئر موسٹ جج، یعنی مستقبل کے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو چیف جسٹس بنیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو، اور ان کے بعد سینئر جج جو ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، ان کو بینچ میں شامل کیا جائے تاکہ غیر جانبداری کا تاثر آئے۔ لیکن بہرحال اب کیونکہ اس طرح کی بینچز اس طرح کے معاملات میں بنتی رہی ہیں، اور ان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق مسعود یا ان کے خیالات کے لوگ، یعنی ان کے خیالات سے میری مراد یہ ہے کہ جن کو لوگ انڈیپینڈنٹ جج سمجھتے ہیں، ان کو دور رکھا جاتا ہے۔ قاضی فائز صاحب کی شہرت یہ ہے کہ جب وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا تو پیپلز پارٹی ان سے ناراض ہوتی تھی، مسلم لیگ نون کا دور حکومت آیا تو مسلم لیگ نون ان پر ناراض، یہاں تک کہ جو کوئٹہ میں اپنا وکلاء کے اوپر دہشت گرد حملہ ہوا تھا سول ہاسپٹل میں، اس کے اوپر جو کمیشن بنا تھا، وہ کمیشن ان کی اپنا اکیلے وہی کمیشن تھے جو عدالتی کمیشن تھا، تو اس میں انہوں نے جو فائنڈنگز دی تھی، ان فائنڈنگز کے اگینسٹ اور جج صاحب کے خلاف پریس کانفرنس پڑکا دی تھی چودھری نثار علی خان نے بطور وزیر داخلہ۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور حکومت میں فیض آباد دھرنے پر انہوں نے جو از خود نوٹس کیس میں جو فیصلہ سنایا تھا، اس فیصلے کے خلاف نہ صرف تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ نے ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی، بلکہ ان کے اگینسٹ ریفرنس دائر کر دیا گیا تھا ان کو ہٹانے کے لیے۔ اور عمران خان صاحب نے تو قاضی فائز عیسیٰ جو سٹنگ جج اس وقت بھی تھے، ابھی بھی ہیں، ان کی گرفتاری کے آرڈر کر دیے تھے زبانی۔ بشیر میمن صاحب گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اس کو گرفتار کرو۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جج جن سے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو پاور پالیٹکس کر رہی ہے خوش نہ ہو، تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ واقعتاً جج ہیں، یعنی وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، آئین اور قانون پر عمل درآمد کے لیے کام کر رہے ہیں، آئین اور صحیح والے منصف ہیں، تو وہ بینچ میں شامل نہیں۔ اعتراضات پہلے اٹھایا، سب نے اٹھایا، ہم نے بھی اٹھایا، ہم نے کہا کہ اس کے بغیر یہ بینچ جو ہے وہ متنازع ہوگا۔ جسٹس مظہر علی نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جن کو مسلم لیگ نون نے جس دن پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی ہمارے مقدمات وفاق پاکستان، وفاق کی حکومت کے معاملات ان جج صاحبان کے پاس نہیں لگنے چاہیے، بالکل اس طرح جس طرح عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کے معاملات قاضی فائز صاحب کی عدالت میں نہیں لگائے جاتے تھے، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے، یہ ان بقول ان کے کہ یہ باعث جج ہیں، تو ان کو شامل کر دیا گیا۔ تو یہ سوال اٹھے تھے، لیکن یہ سوال اٹھے تھے باہر سے۔ آج جب عدالت بیٹھی ہے تو اعتراضات یہی آئے ہیں جو سوسائٹی کر رہی تھی، جو بار کونسلز کر رہی تھی، اعتراضات کی ہیں عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ججز نے۔ پہلا تو اعتراض جو ہوا ہے وہ تو یہ ہوا ہے کہ کیا یہ سو موٹو بنتا تھا، دوسرا یہ کہ کیا ان جج صاحبان کی جو ہے وہ اس عدالت کے اندر موجودگی، اور پھر سب سے بڑا سوال جو اٹھایا گیا جسٹس مندوخیل صاحب نے، وہ اٹھایا ہے کہ جب 3 جج، چیف جسٹس صاحب اور پھر سو موٹو کے لیے چیف جسٹس صاحب کو لکھنے والے 2 جج صاحبان، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، جب وہ پہلے ذہن بنا چکے تھے کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، تو پھر ان کا بینچ میں شامل ہونا یہ کس طرح جسٹیفائی کرتا ہے؟
اور پھر یہ سو موٹو ہونا کیا جسٹیفائڈ ہے؟ یہ اپنا جسٹس مندوخیل صاحب نے سوال اٹھایا ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے یہ بھی کہ جو جج صاحب اس بینچ میں ایک شامل ہیں ان کی آڈیو لیک آئی ہے، کیونکہ معاملہ جو تھا ان کے سامنے، یعنی وہ جن جج صاحبان نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر کہا کہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، ان کے سامنے معاملہ انتخابات کا نہیں تھا، ان کے سامنے معاملہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں توڑنے کا نہیں تھا، ان کے سامنے الیکشن کمیشن کا معاملہ نہیں تھا، ان کے سامنے صرف سابق کا CCPO لاہور غلام محمد ڈوگر صاحب کے تبادلے کا معاملہ تھا۔ اور اس تبادلے کے اوپر بھی ان جج صاحب کی اور جو وکیل تھے اس کے CCPO کے غلام محمد ڈوگر کے عابد زبیری صاحب، ان کی آڈیوز آ گئی ہیں سامنے، اور پھر اس مقدمے میں چلتے چلتے معاملہ لے کر آگے الیکشن کا۔ یہ اس دن بھی جس دن یہ ریمارکس ہوئے تھے اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی لکھوی صاحب کی طرف سے، اس دن بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ معاملہ چل تو رہا تھا تو تبادلے کا، تو الیکشن کی طرف کیسے یہ چل پڑے ہیں؟ تو بات سمجھ آ گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ہونے جائے گا آگے، اور پھر وہی ہوا۔ تو وہ جو غلام محمد ڈوگر صاحب کی تبادلے کے معاملے کو سو موٹو کے لیے کی طرف لے کر جایا گیا، اس پر عدالت کے اندر سے سوال اٹھا ہے۔ سوال ایک اور بھی اٹھا ہے، بڑا ویلڈ سوال ہے، وہ سوال اٹھایا ہے اطہر من اللہ صاحب نے، وہ سوال اٹھایا ہے اپنا جسٹس اپنا منصور علی شاہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ توڑی گئی ہے، آئینی تقاضے پورے کر کے توڑی گئی ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی آئینی تقاضوں کے مطابق توڑی گئی ہے، کیونکہ پنجاب کی حد تک تو یہ سوال ویلڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اسمبلی اگر آئین اور قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو پھر کیا ہم اسمبلی بحال کر سکتے ہیں؟ تو یہ معاملہ اسمبلی کی بحالی تک کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے سوال اٹھا ہے، عدالت کے اندر سوال اٹھا ہے۔ ایک تو یہ کہ بینچ کے اوپر عدالت کے اندر سے اعتراض ہوا، دوسرا یہ کہ سو موٹو کے اوپر اعتراض ہوا، تیسرا یہ کہ اسمبلی اصل تو جو وجہ بن رہی ہے یہ آئینی عمل میں رکاوٹ کی، وہ تو ہے کہ اسمبلی توڑ دی گئی۔ تو کیا منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ کیا جو 5 سال کے لیے لوگ جس اسمبلی کو منتخب کرتے ہیں اس کو اس طرح توڑا جا سکتا ہے؟ تو پنجاب اسمبلی کی حد تک تو اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، وزیر اعلیٰ نے توڑی ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے دوسری، وزیر اعلیٰ اگر اسمبلی ایڈوائز کر کے بھیج دیتے ہیں تو 18ویں ترمیم میں کلیئر ہے، کوئی اگر مگر نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، یہ 18ویں ترمیم میں واضح ہے۔ اور پھر اگر گورنر ایڈوائز پر، اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز پر عمل نہیں کرتے تو بھی اسمبلی اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ٹوٹ جائے گی۔ یہ طاقت دی ہے 18ویں ترمیم نے، آئین نے، عوام کے منتخب نمائندے کو۔ مگر یہاں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا پرویز الہی صاحب نے اپنی مرضی منشا بقائے میں ہوش و حواس خود اسمبلی توڑی ہے، یا ان کو کوئی دھتورا شتورا پلا کے اسمبلی توڑوائی گئی ہے، ان کو گن پوائنٹ پر اسمبلی توڑوائی گئی ہے؟ تو یہ اسمبلی گن پوائنٹ پر تو توڑوائی گئی ہے، یہ پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد فواد چودھری کی گرفتاری اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کی آنے والی آڈیو اور گجرات میں ایک خطاب، بلکہ لاہور میں خطاب تھا، گجرات میں نہیں تھا، لاہور میں خطاب تھا، جس میں انہوں نے اپنا پارٹی سے شجاعت حسین کو اور ان کو نکال دیا تھا، اپنا جنرل کونسل کا اجلاس تھا۔ اس خطاب میں پرویز الہی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جی ابھی یہ عمران خان صاحب کے جو لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوتے تھے ان کو غلط مشورے دیتے تھے، اب ان میں سے ایک گرفتار ہو گیا ہے، میں کیا جی اگر پہلے ہی گرفتار ہو جاندہ تو اسمبلی تو نہ ٹوٹ دی۔ پھر ایک آڈیو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی، اپنا اس میں فواد چودھری کا نام لے رہے ہیں، نام لے کر فواد چودھری کو اتنی بڑی گندی گالی دیتے ہیں، اور گالی دے کر کہتے ہیں پہلے اگر گرفتار ہوتا تو اسمبلی تو نہ ٹوٹتی۔ تو پرویز الہی صاحب کے آڈیوز کی شکل میں، پریس کانفرنسز کی شکل میں، اور پرویز الہی صاحب کے انٹرویوز کی شکل میں موجود ہے ایک جو ہے ثبوت کہ وزیر اعلیٰ جن کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی اور منشا سے اسمبلی توڑیں گے، انہوں نے ایسا اپنی مرضی اور منشا سے نہیں کیا۔ لہذا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو سوال ہے، اس سوال کے پیچھے جب وہ جائیں گے اور یہ ثبوت سامنے آئیں گے تو کبھی امکان ہے، ممکن ہے، چلے کبھی نہیں کہہ دیتے، یہ ممکنات میں سے ہے کہ پنجاب اسمبلی بحال ہو جائے، معاملہ اس طرف چل پڑے۔ قومی اسمبلی سے عمران خان صاحب کے استعفے جو تھے، پی ٹی آئی نے، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے استعفے دیے 11 اپریل کو،
تو اس کے بعد روزانہ آتے کہتے تھے ہمارے استعفے منظور کرو. 11 استعفے منظور ہوئے تو عدالت چلے گیا کہ نہیں ہمارے سارے کے سارے استعفے یکمشت منظور ہو گئے تو ہم قبول کریں گے. پھر 3 قسطوں میں سارے استعفے منظور ہو گئے جس کو یکمشت ہی کہا جا سکتا ہے. اس میں جو باقی 43 استعفے تھے وہ استعفے جس دن منظور ہوئے تھے اس سے ایک دن بعد میں یا اس سے ایک دن پہلے, مطلب وہ کنفیوژن ابھی بھی, لیکن بہرحال 23 کو پی ٹی آئی والے 23 جنوری کو پی ٹی آئی والے دوڑے گئے پارلیمنٹ, کہا کہ جی ہم اپنے استعفے واپس لینے جا رہے ہیں. عمران خان نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے لیے مشاورت کے عمل میں ہم حصہ بننا چاہتے ہیں, لہٰذا ہم پارلیمنٹ میں واپس جائیں گے, اپوزیشن لیڈر اپنا کریں گے. تو اس پر وہ واپس گئے تھے, لیکن بہرحال ان کے وہ استعفے منظور ہو چکے تھے. وہ استعفے تو اپنا ان کے اوپر جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا انتخابات کروانے کا اور ان کو ڈی سیٹ کرنے کا, وہ تو ڈی نوٹیفائی کرنے کا, وہ تو لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا. اس کے بعد پہلے سے جو 70 2 قسطوں میں منظور جن کے استعفے ہوئے تھے ان کے بھی استعفے جو ہیں وہ ان کی منظوری کا جو نوٹیفیکیشن تھا یا ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا. تو اگر منظور ہونے والے استعفوں کے اوپر اس طرح کے فیصلے آ سکتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ معاملہ جو ہے اس طرف بھی چل پڑے کہ سارے خوش ہو جائیں بھائی کہ جی اگر انتخابات نہیں ہو رہے تو کم از کم آئین تو ٹوٹنے سے بچ جائے, کیونکہ اس حکومت کو بہت شوق چڑھا ہوا ہے آئین ٹوٹنے کا, کیونکہ 90 دن کے اندر انتخابات نہ کروانا تاریخ کا سب سے بڑا جرم ہوگا, سیاستدانوں کا اپنے خلاف یہ جرم ہوگا. تو خیر ایک تو یہ معاملہ چلتا رہا. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا فیصلہ ہوا ہے آج, اور کل بھی اس کی سماعت ہوگی 11 بجے, اور صدر مملکت, گورنرز, الیکشن کمیشن, اٹرنی جنرل, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو خاص طور پر حکمران جماعت اور پی ٹی آئی, حکمران جماعتیں اور پی ٹی آئی اور ان کو اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے 27 فروری کے لیے. اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگا معاملہ. اصل میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں. یہ تو آج عدالت میں جو کچھ ہوا, عدالت میں وہ والے شکوک و شبہات جو تھے ثابت ہو گئے کہ بینچ متنازع ہے, بلکہ یہاں تک کہ ہمارے دوست میاں داؤد صحافی ٹرنڈ وکیل ہوتا ہے نا, جس طرح عمران خان ہیں اپنا کھلاڑی سے سیاستدان بنے, تو میاں داؤد بھی صحافی سے وکیل بنے اور آج کل بہت چھکے چوکے مار رہے. تو میاں داؤد صاحب نے ریفرنس دائر کیا ہے جسٹس اپنا مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف. اس میں انہوں نے ان کی پراپرٹیز, وہ میں اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا, ان کی پراپرٹیز ہیں اور آڈیوز, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہے, اور دوسرا ان کے پاس ان سے پوچھا جائے, تفتیش کی جائے کہ ان کے پاس پراپرٹیز کہاں سے آئی, کیونکہ ان کی جو انکم ہے اس سے کہیں زیادہ ہے, بیانڈ دا مینز جس کو کہتے ہیں, وہ ان کی پراپرٹیز ہیں. تو ان کے اوپر ریفرنس بھی آ گیا ہوا ہے. تو جب ایک جج کے اوپر ریفرنس بھی, اب وہ آگے ابھی تو انہوں نے جمع کروایا ہے, وہ قابل سماعت ہوتا ہے نہیں ہوتا, انٹرٹین ہوتا ہے نہیں ہوتا, الگ بات ہے, لیکن تنازع تو ہے, معاملہ متنازع ہو چکا ہوا ہے. عدالت کے اندر سے بھی بینچ متنازع ہو گیا, عدالت کے باہر سے تو پہلے سے ہی تھا. اور ویسے بھی تقسیم سپریم کورٹ میں بڑی گہری ہے, بڑی کڑی تقسیم ہے. ہمارے دوست عبدالکریم صدیقی صاحب نے تو اس تقسیم کو ایک چارٹ کی شکل میں رکھا ہوا ہے, ایک طرف جج اور ایک آخر میں عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ ان کو نیچے رکھا ہوا ہے سب سے, کہ وہ درمیان میں ہے. تو بہرحال تو اب سوال جو ہے کہ یہ بحران پاکستان سے ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا. جواب یہ ہے کہ جب ادارے اپنا کام نہیں کریں گے, دوسروں کے کام میں مداخلت کریں گے, جن کا کام آئین لکھنا نہیں ہے وہ آئین کو ری رائٹ کریں گے, تو ایسے بحران جنم لیں گے. آج پاکستان جس بحرانوں سے دوچار ہے اس کی بنیاد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلوں میں رکھی ہے. ایک فیصلہ آتا ہے کہ جی منف رکن کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, پھر فیصلہ آتا ہے کہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, پھر فیصلہ آتا ہے کہ جی نہیں کاؤنٹ ہوگا. یعنی عجیب و غریب قسم کا ایک کرمس مچا ہوگا. پنجاب میں مچایا گیا تھا. پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ شہباز کا الیکشن تھا اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں مسلم لیگ قائد اعظم کے صدر چودھری شجاعت حسین نے چٹھی لکھی اپنی پارلیمانی پارٹی کو کہ جی ہم نے حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے, ہم نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا. تو اس پر ڈپٹی اسپیکر نے جو سردار مزاری صاحب نے فیصلہ سنا دیا. ان کے جو ان منحرف ارکان نے ووٹ کیا تھا پرویز الہی کو, تو وہ ووٹ مسترد کر دیا تھا. ووٹ مسترد کر کے انہوں نے جتوا دیا تھا اپنا حمزہ شہباز صاحب کو.
پرویز الہی صاحب چلے گئے اس میں لاہور ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ سے پھر فیصلہ آیا کہ نہیں، ہم سے پہلے غلطی ہو گئی تھی، ہم سے پہلے ہو گئی تھی غلطی، اب اس غلطی کی تصحیح کر رہے ہیں، منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ منحرف رکن جو ہے وہ کس کے آرڈر پر ووٹ کر رہا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ جی پارٹی کے سربراہ، جب عمران خان صاحب کا معاملہ تھا تو کہا گیا کہ پارٹی کے سربراہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ان 3 جو اہم معاملات ہیں ان میں کس کو ووٹ دینا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا انتخاب، اپنا بجٹ اور فائنینس بل اور اس طرح کے معاملات میں جس میں ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے، تو کہا گیا کہ جی پارٹی سربراہ فیصلہ کریں گے کہ ایک ووٹ کس کو دینا ہے۔ اسی بنیاد پر شجاعت حسین نے چٹھی لکھ دی تھی۔ اس معاملے میں پھر فیصلے کو تبدیل کر دیا اور پھر کہا کہ نہیں، پارٹی سربراہ نہیں، یہ فیصلہ جو ہے یہ پارلیمانی پارٹی کرے گی۔ تو پریکٹیکلی انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا راستہ بھی روک لیا اور پریکٹیکلی انہوں نے آئین ری رائٹ کیا۔ تو بحران اس وقت کا چلتا آ رہا ہے، ورنہ پنجاب میں اگر یہ والا فیصلے نہ ہوتے اور تحریک عدم اعتماد اپنی اصل روح کے مطابق زندہ ہوتی تو پرویز الہی صاحب کی حکومت تو نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ مسلم لیگ اپنا تحریک انصاف میں جو ہے وہ دراڑیں پڑ چکی ہوئی تھی، پی ٹی آئی کے ارکان باغی ہو چکے ہوئے تھے، لیکن کیونکہ ووٹ نہیں منحرف رکن کا کاؤنٹ ہو سکتا تھا، لہٰذا تحریک عدم اعتماد لائی نہیں گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا گیا، تو اعتماد کے ووٹ کا انہوں نے مینیج کر دیا جس طرح کر کے، اور پھر عمران خان صاحب نے گن پوائنٹ پر پرویز الہی سے اسمبلی توڑوائی، اور پھر خیبر پختونخوا والوں نے پہلے ہی شرط رکھی تھی کہ اگر پنجاب کی اسمبلی توڑیں گے تو پھر ہم بھی توڑیں گے، تو پھر وہ بھی ٹوٹ گئی اسمبلی۔ تو وہاں سے بحران شروع ہوا کہ حکومت اس بات پر اڑ گئی، ادارے اس بات پر اڑ گئے کہ اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات جو ہے وہ عام انتخابات سے 6 ماہ پہلے ہوں گے، تو انتخابات کا رزلٹ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو بحران اصل میں فیصلوں سے آیا ہے، تو جنہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بحران کریٹ کیا ہے اب وہ بحران حل کرنے چلے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ بحران سپریم کورٹ حل کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے میں جتنا مداخلت کرے گی بحران اتنا مزید سنگین ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔